وزیر اعظم اور آرمی چیف نے ایک اہم دورہ کیا ہے سعودی عرب کا، جس میں اہم معاملات طے پائے ہیں اور اس کی اناؤنسمنٹ بھی ہوئی ہے۔ بڑا ہیپی سا وہ دورہ لگ رہا ہے جس میں بڑی اچھی اور خوشگوار باتیں ہوئی ہیں۔ اس دورے سے کیا کچھ پاکستان نے حاصل پیچھے دیکھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں کچھ خلیج سی محسوس ہو رہی تھی اور اب اس خلیج کو کافی حد تک کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جب کشمیر کے بارے میں سعودی عربیہ میں OIC میں کچھ نہیں کیا، کوئی کنڈیم نہیں کیا، ایک لفظ نہیں کہا جو ہو رہا تھا کشمیر میں، تو ہم اس کو بہت برا مانیں۔ اور 2020 میں ہم نے کہا کہ بھئی اگر OIC مسلمانوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، کشمیر کوز کو اگر وہ سپورٹ نہیں کرے گا، تو ہم ایک اور گروپ بنائیں گے ایران، ملیشیا اور ترکی کے ساتھ، اور ہم اس گروپ کو لیڈ کریں گے یا اس گروپ میں شریک ہوں گے، اور یہ جو گروپ ہوگا سعودیوں کے گروپ کے خلاف، وہ پھر بہت برا مانا محمد بن سلمان نے، اور اس نے کہا جو ہمارے پیسے ہیں کچھ لے لیا واپس، کچھ روک دیا۔ تو یہ تھا معاملہ جب یہ وزٹ کے پہلے۔ تو اس کے معنی 4 ایسے واقعے ہوئے تھے جس میں خاصا ہماری ریلیشن شپ کو دھچکا لگا تھا۔ وی نیڈ سعودی عربیہ، ہمیں ان کی بہت ضرورت ہے۔ کیوں؟ 2.5 لاکھ 2.5 ملین پاکستانیز جو ہیں وہ کام کرتے ہیں ادھر، 4 سے 6 بلین ڈالر ہر سال وہ بھیجتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ملٹری کوآپریشن، اس لیے ملٹری یہ ایک ریلیشن شپ ہے 10 لاکھ کے قریب ہیں ہلالی صاحب، لیڈ بائی ملٹری۔ کیا 10 لاکھ کے قریب پاکستانی وہاں پہ کام 10 لاکھ کے قریب نہیں، 2.5، اچھا میں تو 2.5 ملین پڑھ رہا تھا آج۔ بہرحال ملٹری کوآپریشن، آپ یقین کریں کہ سعودی عربیہ نے ہمیں خرید کے وہ چیزیں دیے ہیں جس کو بہت ضرورت تھی۔ مثال کے طور پہ F-16، وہ یہ 238 ملین ڈالر انہوں نے ہمیں دیے تھے جو ہم نے امریکہ سے خریدے ان دا 90s۔ ساتھ ساتھ ہمارا ٹریڈ جو ہے ان کا ایک 1.7 بلین ڈالر، جس میں 75% ہم تیل لے رہے ہیں، اس پیسوں سے تیل لے رہے ہیں سعودی عربیہ سے۔ تو ہماری یہ ضرورت ہے، ریمیٹنسز ہیں، ورکرز ہیں، ملٹری کوآپریشن ہے، اور ان کا جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آئل ایکسپورٹ کریں، وہ کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا لوکیشن کتنا اسٹریٹجک ہے، ایران کے بارڈر پہ، انڈیا کے بارڈر پہ، دونوں ملک جس کے ساتھ ایک کے ساتھ ان کی لڑائی ہے، دوسرے کے ساتھ ان کی یہ ہے کوآپریشن ہے بالکل۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 1982 میں جب ہم نے ایک اگریمنٹ سائن کیا تھا ان کو ملٹری پہ لیے، وہ اگریمنٹ جیسے آپ کو پتا ہوگا اس وقت بات ہو رہی تھی کہ ہم ایک نیوکلیر ملک بننا جا رہے ہیں، اور بہت سارا افواہ اس وقت تھا اور ابھی بھی ہے کہ ہمارا جو نیوکلیر ایسٹس ہے، ہمارا کیا سعودی عربیہ کے اوپر ہمارا نیوکلیر امبریلا بھی ہے، نیوکلیر چھتری بھی ہے۔ اگر ہے تو وہ بڑے خوش ہوں گے، اس لیے کہ بغیر وداؤٹ نیوکلیر ویپنز اگر ان کے پاس ہمارا نیوکلیر چھتری ہے تو دے فیل ویری ری ایشورڈ۔ کہ سعودی عرب ایک نیا شہر آباد کرنے جا رہا ہے اور 500 ارب ڈالر کی لاگت سے یہ شہر بنے گا۔ اب پاکستان کو چاہیے کہ اس پہ بھی توجہ کرے اور وہاں پہ پاکستانیوں کے لیے جتنے مواقع ہو سکتے ہیں، پورا ایک شہر بننا ہے، وہاں پہ کنسٹرکشن ہونی ہے، وہاں پہ کاروبار ہوں گے، انڈسٹری لگے گی، سب کچھ۔ دیکھیے یہ جو MOUs سائن ہوئے ہیں، ان پہ میں کوئی خاص زور نہیں دیتا، ان کو میں نہیں سمجھتا کوئی بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے MOUs تو ہر ملکوں کے ساتھ سائن ہوتی ہیں، اور یہ جنرلی ایک رواج ہوتا ہے پروٹوکول کا کہ ہاں کوآپریشن بڑھ رہی ہے۔ MOUs کچھ نہیں ہے۔ مجھے افسوس سعودی عربیہ نے بیسکلی ہمیں اپنے ایکشن سے بتا دیا ہے کہ انڈیا کے خلاف ہم تمہارا پورا سپورٹ نہیں کر سکتے۔ کشمیر کے بارے میں ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم ایک بہت بڑے ملک ہندوستان کی ریلیشن شپ کو خراب کریں اس لیے کہ تمہارے پوزیشن کو ہم سپورٹ کریں کشمیر پہ، جیسے تم نے کہا کہ یمن کے ساتھ تم نہیں کرو گے، قطر کے ساتھ تم نہیں کرو گے۔ تو لہٰذا تو یہ تھوڑا سا سمجھ جاؤ کہ دونوں نے اپنی پوزیشنز کلیئر کی ہیں۔ بالکل صحیح۔ ہاں نہیں، اور دوسری چیز یہ ہے
کبھی تم نے پھر غلطی یہ نہیں کرنا کہ OIC میں سعودی عربیہ کے جو لیڈرشپ ہے اس کو تم دوسروں ملکوں سے مل سے چیلنج کرو، یہ مت کرو. اگر تم یہ کرو گے پھر ہمارا تو ہم نے یہ دونوں باتیں مان لی ہیں. میرے شوکت ترین صاحب جو وزیر خزانہ ہے وہ تو کچھ اور ہی پکچر دکھا رہے ہیں. IMF کے پروگرام کو لے کر کافی پریشان ہیں کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ جو IMF کی شرائط ہیں وہ انتہائی سخت ہیں اور ان کو فلفل کرنا بہت مشکل ہے پاکستان جیسی اکانومی کے لیے. پلس کووڈ کی صورتحال کی وجہ سے مزید جو اکانومی ہے وہ بہت مشکلات کا شکار ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے بھی IMF سے یہ درخواست کی ہے کہ اس حوالے سے جو پاکستان کے قرضے ہیں، جو ان کے اہداف ہیں ٹیکس وغیرہ کے جو انہوں نے رکھے ہیں، ان کو بھی ری وزٹ کیا جائے، جس پر فی الحال IMF نے کوئی حامی نہیں بھری، لیکن یہ کہا گیا کہ جب اجلاس ہوگا تو اس میں دیکھیں گے. تو کیا ان کے جو یہ تحفظات ہیں درست ہیں اور خدشات درست ہیں یا نہیں، اور کیا پاکستان کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے IMF سے، اس حوالے سے گفتگو کرنا ضروری ہے. عمران صاحب آپ کو کیا لگتا ہے؟ شوکت ترین صاحب نے تو وزارت خزانہ سنبھالنے سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ IMF میں جا کے تو ہم پھنس گئے. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ IMF کے ساتھ ان کی جو یہ درخواست ہے اس پہ کوئی غور کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں شوکت ترین صاحب نے جو باتیں کی ہیں بالکل ٹھیک ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں IMF سے آپ کو ملا کیا ہے. IMF سے ابھی تک آپ کو $2 ارب ملے. اب آپ نے $2 ارب کی جو یہ رقم ہوئی ہے اس سے کیا آپ کے مسائل حل ہو سکے ہیں یا ہو سکتے ہیں؟ نہیں، نہ حل ہو سکتے ہیں نہ ہوئے ہیں. اب آپ نے جن شرائط پہ لیا ہے کیا آپ وہ شرائط پوری کر سکتے ہیں؟ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس کا جواب بھی نہیں ہے، کیونکہ اتنی سخت شرائط ہے. اور پھر کرونا کی وجہ سے آپ سمجھے کہ پوری دنیا کی اکانومی ہے جو اس کو جن مسائل کا سامنا ہے، تو پاکستان کو بھی اسی طرح سے مسائل کا سامنا ہے. لہٰذا ان شرائط پہ بھی پوری طرح عمل کرنا ممکن نہیں ہے. اب IMF سے جو IMF نے تو کہہ دیا کہ جناب ہم ابھی نہیں، جب ہمارا اگلا ٹائم آئے گا تو اس کے بعد آپ سے اس پہ نیگوشیٹ کریں گے. یعنی ابھی تو اس نے آپ کو چٹا کوڑا جواب دے دیا ہے کہ فوری بچو ہم تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے. لہٰذا پاکستان کو اس وقت کوئی نہ کوئی بطور شوکت ترین صاحب کو بھی اگر اپنی کوئی نہ کوئی کارکردگی دکھانی ہے تو کچھ کرنا ہوگا. کیونکہ آپ کو میں اندر کی خبر بتا دوں، شوکت ترین صاحب جب وزیر خزانہ بنے ہیں اور جب وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان سے کہا تھا کہ مہنگائی پہ قابو پائیں. تو وزیر اعظم ہاؤس کے انتہائی قریبی ذرائع کے مطابق اور وزیر اعظم کے قریبی ساتھیوں کے مطابق شوکت ترین صاحب نے ان کو یقین دہانی کرائی تھی کہ میں 6 مہینے میں مہنگائی کو کم کر دوں گا. اب ان کے پاس بھی ٹائم اس حوالے سے دیکھیں کہ تھوڑا کم ہے. 6 مہینے میں مہنگائی پہ نہ صرف قابو پانا بلکہ اس کو کم کرنا. اس لیے شوکت ترین صاحب کی یہ پوری کوشش ہے. اور وہ آج کل جتنی بھی میٹنگیں کر رہے ہیں اس میں بھی وہ سب بزنس مینوں سے، ایگریکلچرل سے، دوسرے لوگوں سے پہلا سوال یہی کرتے ہیں کہ مہنگائی پہ فوری قابو کیسے پایا جائے. پہلی چیز تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ شوکت ترین کو کیوں یہ کہہ رہا ہے کہ اب تک جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں IMF کے ساتھ وہ بہت برے ہیں، میں کبھی نہیں کرتا، غلط ہیں، تباہی ہو گئی اکانومی کو. کیوں؟ مانے کہ یہ اگر ہوتا تو یہ فیصلے نہیں ہوتے. شور، آر یو شور؟ آپ کو پتا ہے کہ IMF کے شرائط کیا تھے؟ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ IMF جو ہے ہم ان کو جا کے کہیں گے کہ کووڈ بڑھ گیا ہے، پوری دنیا میں پھیل گیا، پاکستان میں بھی پھیل رہا ہے، مہربانی سے ہمیں ریلیف چاہیے اور ان کو دینا پڑے گا. مگر ایک بات ہے جو کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے انہوں نے $2-3 ٹریلین اپنے اکانومی میں ریلیز کیا ہے. کون ہے لوگ جو IMF کو فنڈ دیتے ہیں؟ امریکہ ہے، کینیڈا ہے، جرمنی ہے، اور ملک ہیں یورپ میں. ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے. امریکہ کے پاس پیسے اب ختم ہو گئے ہیں اس حد تک کہ وہ UN کو نہیں کنٹریبیوٹ کرتا، وہ WHO کو نہیں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے امریکہ. سوچئے تو صحیح، ان کے بھی پیسے ختم ہو گئے ہیں. تو اگلا انسٹالمنٹ پتہ نہیں ہمیں ملے گا کہ نہیں. ان اینی کیس اس لیے کہ کسی کے پاس پیسے اس وقت ہے نہیں ہے. تو ترین صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ میرے خیال میں پریشر ڈال رہے ہیں IMF پہ کہ ہماری بری حالت ہے، کووڈ آ گیا ہے اور یہ مہنگائی کم نہیں ہوگی تو تباہی ہو جائے گی. اگر یہ ایک نیگوشیٹنگ ٹیکٹکس ہے تو بڑی اچھی بات ہے.
چلیں it's all fair in love and war. مگر اگر انہوں نے اتنا پرومس کیا ہے کہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے تو وہ بھی 6 مہینے سے زیادہ نہیں رہیں گے اس جاب. معیشت کو چلانا بڑا ہی مشکل ہے جو IMF نے اس وقت امپوز کی ہوئی ہے.